बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, एक तरफ तो 3 दिन के बाद यानी 26 तारीख को मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी का अंदेशा है, बल्कि इतलात तो ये है कि हुकूमत ने क़तई फ़ैसला कर लिया है कि उन्हें गिरफ़्तार करना है और इसलिए हुकूमत ने फ़ौज और रेंजर्स और पुलिस को तलब कर लिया है। बज़ाहिर तो ये काम नैब ने किया है, लेकिन नैब इस वक्त हुकूमत का बल्कि पीटीआई के एक इदारे के एक शोबे के तौर पर काम कर रहा है और ये पहला वाक़या होगा कि नैब में पेशी के मौके पर इंतज़ामिया को फ़ौज और पुलिस की इतनी बड़ी मदद मांगना पड़ी है, बल्कि ये कहा गया है कि इस इलाके को रेड जोन करार दिया जाए। और दूसरी तरफ ये पीडीएम के मुस्तकबिल के बारे में सवाल हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो मरीम नवाज़ पर एक बहुत बड़ा तबाहकुन हमला किया है, उसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब पीडीएम को रिवाइव करने के कितने इम्कानात रह गए हैं। ज़ाहिर तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता, लेकिन मेरे पास एक ख़बर और है। मेरे पास ख़बर इस तरह है कि एक सहाफ़ी ने जो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा जिसका ताल्लुक़ है बाखबर ज़राए से, उसने कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हमें पीडीएम वाले निकाल दें। वो इस तरह के हालात पैदा करेगी और इस तरह की बयानबाजी करेगी कि फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ और दूसरी पार्टियां मिलकर पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग कर दें। पीपल्स पार्टी ऐसा इसलिए चाहती है कि उसे फिर एक बहाना मिल सकेगा कि वो तो जमहूरियत की जद्दोजहद में शाना बशाना चलना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने उसे चलने नहीं दिया। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है, बकौल उस सहाफ़ी के, कि इन लोगों की कोशिश ये है कि पीपल्स पार्टी खुद ही छोड़ जाए ताकि हम पर ये इल्ज़ाम न लगे। यानी वही जो सूरत पीपल्स पार्टी चाहती है उसका बरअक्स ये पीडीएम वाले चाहते हैं। और आज जो बिलावल ने जवाबी बयानबाजी की है, तो उससे ये वाज़े होता है कि पीपल्स पार्टी अब अमली कोशिशें करेगी कि उसे निकाल दिया जाए। बयानबाजी का पस मंज़र ये है कि मरीम नवाज़ का एक बयान सामने आया था कि हुकूमत अब किसी नए सिलेक्टेड को तैयार कर रही है। तो इस बयान से ये वाज़े नहीं होता था कि इससे मुराद क्या है। पीटीआई के अंदर कोई लाडला तैयार हो रहा है, कोई कायम मुकाम तैयार हो रहा है, इमरान खान का मुतबादिल तैयार हो रहा है। सही अल्फाज ये थे कि इमरान खान का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसका क्लियर मतलब ये लिया है कि मरीम का इशारा उनकी तरफ था। अगर उन्होंने ये क्लियर मतलब लिया है तो उसका मतलब ये है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। और जैसा कि मैंने अपने कुछ दिन पहले एक ब्लॉग में बताया था कि पीपल्स पार्टी के मामलात कुछ तय हुए हैं, जिसकी तफसील मैं दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मामलात तय हुए हैं अगले सेटअप में या अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी को देने की कहीं ना कहीं मनसूबाबंदी कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून को हर सूरत में इक़्तिदार से बाहर रखे जाने का फैसला भी हो चुका है। इसीलिए मुक़्तदर हल्के ये नहीं चाहते थे कि वो इमरान खान असम्बलियाँ तोड़े और नए इलेक्शन कराने पड़े। वो चाहते हैं कि 2-3 साल इसी तरह चले, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो ये पीपल्स पार्टी को ये भी एहसास है कि अगर वो पीडीएम से अलग हो जाती है तो फिर उसकी जो वो बारगेनिंग पावर कर रही है मुक़्तदर हल्कों के साथ, सौदेबाजी में वो जो कामयाबी उसको मिली है पिछले दिनों मुकदमात की सूरत में या सिंध हुकूमत बचाने की सूरत में या कुछ दूसरे मामलात की सूरत में, अगर वो पीडीएम से अलग हो जाती है तो फिर उसकी सौदेबाजी की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी या कमज़ोर हो जाएगी। और इसी वजह से बिलावल ने आज मंसूरा में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से मुलाकात की, जिसकी कोई बज़ाहिर ना ज़रूरत थी ना कुछ तुक बनती है, क्योंकि अगर जमात इस्लामी का तावन हासिल करना जमहूरी तहरीक के लिए ज़रूरी है तो ये काम पीडीएम की क़यादत के ज़रिए होना चाहिए था। पस मंज़र इसका जो लगता है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के ख़्याल में, यानी वो ये समझते हैं, पीपल्स पार्टी के कायदीन ये समझते हैं कि जमात इस्लामी चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के करीब है तो शायद वो पीपल्स पार्टी के साथ किसी न किसी तरह का कोई फोरम बना ले। इस फोरम बनाने की शक्ल में जो एक तन्हाई का अंदेशा जो पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है, जो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, वो टल जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ कोई फोरम बनाएगी। अगर उसने पीपल्स पार्टी के साथ फोरम बनाना होता तो वो पीडीएम को क्यों इनकार करती। सिराजुल हक साहब ने कई मरतबा कहा है कि पीडीएम और तहरीक इंसाफ में कोई फ़र्क नहीं और वो पीडीएम का साथ नहीं देंगे। अगर वो पीडीएम का साथ नहीं देंगे तो पीडीएम में शरीक एक पार्टी जिसके माजी में जमात इस्लामी से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात भी रहे हैं, उसका साथ क्यों देगी। तो बिलावल की ये कोशिश जो है ये एक बेमकसद और बेफ़ायदा मश्क थी।
پیپلز پارٹی کی سوچ کا اظہار اعتزاز اصل نے بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت نواز شریف کی حکومت سے بہرحال اچھی ہے. یہ اشارہ جو ہے، یہ اعتزاز اصل کا جو بیان ہے عمران خان کی تاریخ میں، اور اعتزاز اصل کو آپ جانتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کی زبان بولتے ہیں. وہ زرداری صاحب کے ترجمان، غیر اعلانیہ، غیر مقرر شدہ ترجمان ہیں. اگرچہ انہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں اگر آپ کڑیاں بلائیں تو پھر پتہ چلتا ہے، محسوس واضح ہو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب زرداری صاحب جتنا آ چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ اعتزاز احسن سے بیان دلوایا ہے. ورنہ اتنا بڑا بیان، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اب تک کی جو پالیسی رہی ہے، جو اب تک کا موقف رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ملک تباہ کر دیا. یہ ان کے الفاظ ہیں، بلاول کے بھی، زرداری کے بھی، کہ یہ بدترین حکومت ہے پاکستان کی. اس نے پاکستان میں اب تک سب سے بری کارکردگی ظاہر کی ہے اور معیشت تباہ کر دی ہے، اور اتنا برا زمانہ پہلے کبھی آیا نہیں. یہ پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے. اب اگر اعتزاز احسن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اتنی بری نہیں ہے، بلکہ مسلم لیگ سے تو اچھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تانا بانا بنا گیا ہے، یہ اس کا اظہار ہے. اور ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کو اب پرانی شکل میں رکھا جا سکے گا. اگر مولانا فضل الرحمان بظاہر یہ کوششیں کر رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نہ ٹوٹے اور پیپلز پارٹی اس کا حصہ رہے، لیکن یہ کوششیں یا یہ خواہشات کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. بلکہ جس طرح کہ اس باخبر صحافی نے کہا کہ فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی یہ کوشش ہے، یہ خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی خود ہی چھوڑ جائے، ہمیں اسے نکالنے پر مجبور نہ ہونا پڑے. اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ ہم ایسے حالات پیدا کر دیں کہ وہ تنگ آ کر مجبور ہو جائیں ہمیں نکالنے کے لیے، تاکہ ہم ایک سرخروئی کا پہلو تلاش کر سکیں، اس کو عوام کے سامنے پیش کر سکیں. لیکن پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا ہے، اب اگر پی ڈی ایم، فضل الرحمان اور مریم نواز اور دوسری پارٹیاں مل کر پیپلز پارٹی کو نکالنے کا اعلان کر دیں، تب بھی پیپلز پارٹی کے پاس یہ کہنے کا موقع، یہ گنجائش بہت کم ہے کہ اس سے وہ تو جمہوری تحریک کا ساتھ دینا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اسے مجبور کر دیا، نکلنے پر نکال دیا اور زیادتی کی. اس لیے کہ جو نقشہ، جو حالات، جو واقعات تیزی سے پیش آئیں، وہ سب کے سامنے ہے، اور پیپلز پارٹی اگر یہ موقع اختیار کرے گی تو اس کو ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی. تو ناظرین، یہ جو تانا مارا ہے بلاول نے، مریم کے جواب میں بلاول نے یہ کہا کہ سلیکٹڈ ہم نہیں، بلکہ سلیکٹڈ لاہور کی ایک سیاسی فیملی ہے، اور اشارہ واضح طور پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی فیملی کی طرف تھا. اور یہ تانا مار کر انہوں نے گویا کہ اپنی طرف سے اتمام حجت کر دیا ہے کہ اب ہمیں تم نکال ہی دو. جہاں تک اس تانے کا تعلق ہے تو اس میں بنیادی طور پر یہ ٹھیک بات ہے، کیونکہ نواز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے تو ضیاء الحق اور فوج کی دوسری قیادت کے پسند تھے، اور اس لحاظ سے ہم ان پر سلیکٹڈ کا معنی پورا اترتا ہے. لیکن وہ صرف وزارت اعلیٰ کے زمانے تک یہ بات محدود تھی. اس کے بعد جب اسلامی جمہوری اتحاد بنا تو اسے بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، لیکن نواز شریف کو حمایت حاصل نہیں تھی. اگر آپ اس دور کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش تھی غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم بنانے کی. یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کرنے کے بعد آئی جی اے حکومت بنائے گا، اور اس کی وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی ہوں گے، نہ کہ نواز شریف. لیکن اس وقت حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ بے نظیر کے مقابلے میں جو شخصیت ابھر کر آئی وہ نواز شریف کی تھی، اور اس لیے وہ اپنے زور، اپنے بل پر وزیر اعظم بننے میں کامیاب رہے. ان کی وزارت عظمیٰ میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی فعال حمایت حاصل نہیں تھی. بعد میں اسٹیبلشمنٹ نے انہیں قبول کر لیا، لیکن صرف 2 سال کے لیے، کیونکہ دوسرے سال غلام اسحاق خان جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت بڑا ستون تھے اس زمانے میں، اور سی آئی اے کے پاکستان میں مفادات کے نگران اعلیٰ تھے، تو انہوں نے نواز شریف کو برطرف کرنے کی پلاننگ شروع کر دی، اور نواز شریف اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو گئے. اور جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو گویا کہ وہ حقیقی معنوں میں ایک باغی لیڈر بن چکے تھے. اور اس کے بعد کا جو دور آئے، دوبارہ وزیر اعظم بنے، تو وہ بھی حالات کی وجہ سے بنے. اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ نواز شریف اس کے بعد پھر نہیں رہے. تو یہ وزارت اعلیٰ کے دور کی سلیکشن کا تانا اتنے 3 اشروں کے بعد دینا ویسے بھی ایک غیر ضروری اور بے معنی بات ہے، اس لیے کہ ماضی میں بہت سے لوگ سلیکٹڈ رہ چکے ہیں.
ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم کو کس نے پسند کیا تھا؟ ایوب خان نے سکندر مرزا کی سفارش پر بھٹو صاحب کو وزیر بنایا تھا۔ پہلے ان کے پاس کوئی اور محکمہ تھا، اس کے بعد وزیر خارجہ بنا دیا، جس کے بعد وہ ان کی شخصیت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی اور ان کی تقریروں اور ان کے انداز سیاست سے لوگوں کی اقتدار متاثر ہوئی۔ اس کے بعد وہ ایوب خان کے باغی ہوئے۔ باغی ہونے سے پہلے وہ ایوب خان کے اتنے زیادہ قریب تھے کہ انہوں نے ایوب خان کو اس دور کا صلاح الدین ایوبی بھی قرار دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ایک قانون بنا دیا جائے جس کی روح سے تمام ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر اپنے اپنے ضلع کی مسلم لیگ کنونشن لیگ کے صدر ہو گئے۔ تو اس حد تک وہ بھٹو صاحب ایوب خان کے قریب تھے، اور ایوب خان ان کو اور وہ ایوب خان کو پسند کرتے تھے۔ لیکن پھر جب وہ باغی ہوئے تو پھر کسی نے یہ تانا نہیں دیا کہ وہ ایوب خان کی سلیکشن تھے، وہ سلیکٹڈ تھے، اس لیے کہ انہوں نے باغی لیڈر کے طور پر، ایک جمہوری لیڈر کے طور پر اپنا وجود، اپنا تشخص منوایا۔ اور اسی طرح نواز شریف کو بھی معاملہ ہے کہ وہ ضرور ضیاء الحق کی سلیکشن تھے، انہوں نے اس نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنایا، ان کی سرپرستی کی، ان کی مدد بھی کی، اور جب پنجاب میں پرویز الہی گروپ نے بغاوت کی تو یہ بغاوت ختم بھی ضیاء الحق نے کروائی۔ لیکن اس دور کے بعد نواز شریف نے اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اور باغی اور اسٹیٹس کو کا مخالف لیڈر کے طور پر منوایا اور اپنا تشخص قائم کیا۔ تو یہ جو بلاول نے تانا دیا ہے، عملی طور پر تو اس کے معنی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، لیکن اس بیان بازی کے بعد پی ڈی ایم کا جو وجود ہے اس کو ریوائیو کرنے کی جو کوششیں ہیں، وہ میرا خیال ہے اب ان میں کوئی معنی نہیں رہے، اور وہ کوششیں شاید ترک کر دی جائے، یا اگر نیم دلی سے جاری بھی رکھی جائے تو وہ اسی نتیجے تک پہنچیں گی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ نکالے اور ان کی کوشش ہے کہ یہ خود نکل جائے۔ تو ناظرین، 26 تاریخ کو ایک الگ بڑا ڈرامہ ہونے والا ہے، اور خبریں یہ ہے کہ حکومتی پارٹی نہ صرف ایک مریم نواز کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، بلکہ کوئی بدامنی اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑے پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر خون ریزی کا پروگرام بھی رکھتی ہے۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، جب 2014 میں دھرنے ہوئے تھے تو اس وقت بھی دھرنے کے پلان میں یہ بات شامل تھی کہ ایک بہت بڑا ہجوم اندر گھس جائے گا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور وہاں موجود لوگوں کو وزیر اعظم سمیت قتل کر دے گا۔ اس اطلاع کے بعد وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، ایوان وزیر اعظم سے نکل کر کہیں اور چلے گئے تھے، اور جس روز وہ حملے کا پروگرام تھا اس روز وہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ پروگرام تبدیل کرنا پڑا۔ تو جو لوگ اس وقت اتنے اونچے پیمانے پر قتل و غارت گری کا فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ اب بھی کوشش کر سکتے ہیں، بلکہ ان کا پلان ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ ناظرین، خدا حافظ۔